کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے حقائق موجود ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے؟ آج ہم آپ کو کچھ ناقابل یقین حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کیا کیا دلچسپ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس حیرت انگیز سفر میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری دلچسپ دنیا کا پتہ لگائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اسامہ انفو پوائنٹ، جہاں ہم آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز فراہم کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں 21 گھنٹے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو اس کے مین ریزن زلزلے اور ایرپشن وغیرہ ہوتی ہے۔ اصل میں زمین کیونکہ ایک فلو میں گردش کر رہی ہے، اگر کسی جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں دیر لگاتی ہے اور اس سے وقت آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زمین ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زندگی کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہے۔ یہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت ختم ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا امپاسبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بات کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں 100 میں سے صرف 28% ہی آکسیجن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 3/4 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں، اس آکسیجن کا 22% حصہ ایمیزون کے جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں، سارے مل کر صرف ہمیں 6% حصہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ یہ واقعی انبلیویبل ہے۔ دوستو، اگر زمین کے سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے۔ اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، درخت اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ ویسے تو زمین کا ایگزیکٹ وزن پتہ کر پانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کا استعمال کر کے زمین کا ٹوٹل ویٹ ناپنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین کا کل وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ 13 ارب ٹریلین میں آخر کتنے زیرو آتے ہیں، انہیں گن پانا بھی بہت مشکل کام ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، اگر سورج کی بات کی جائے تو ہم اسے ہر روز دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق سورج کا ڈائیمیٹر زمین کے ڈائیمیٹر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اتنا لارج ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلینٹ اس کے اندر فٹ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر زمین سے سورج کے ڈسٹینس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر چیز فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہمارا پلانٹ 71% سمندر اور 29% لینڈ پر مشتمل ہے، اور اگر اس کے سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے کرۂ ارض پر 7 بر اعظم موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ سمندر شروع سے ہی اتنے بر اعظموں پر مشتمل تھا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے پلانٹ صرف 2 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک زمین کا حصہ اور دوسرا سمندر تھا۔ اس زمین کے بڑے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनमें कई तब्दीलियां आती गई और इसी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक तरफ जमीन और दूसरी तरफ पूरा समुंदर था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद जमीन एक बार फिर एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगी और समुंदर पूरे का पूरा एक तरफ आ जाएगा। ये वाकई अनबिलीवेबल फैक्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।